بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں قصہ حابیل اور قابیل کا۔ اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا وہ حابیل کا تھا۔ حابیل اور قابیل دونوں بھائی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے نے آپ کے دوسرے بیٹے کا قتل کر کے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اس زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو ایک ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ آپ دونوں نے اللہ سے بہت معافی مانگی۔ کچھ عرصے کے بعد اماں حوا علیہ السلام کے بدن سے اولاد کی پیدائش ہوئی۔ یہ پیدائش خاص صورتوں میں ہوتی تھی۔ ہر بار 2 بچے ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی سے کر دیا جاتا تھا، اور ان جڑواں لڑکے اور لڑکی کا نکاح آپس میں حرام قرار دیا جاتا جو ایک ساتھ پیدا ہوتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں 2 بیٹے حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی تھی۔ لہٰذا دستور کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہونا تھا اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے ہونا تھا۔ قابیل کی بہن حابیل کی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی، لہٰذا قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس کے ساتھ جو پیدا ہونے والی لڑکی تھی قابیل اسی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا اور اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا اس سے نکاح کر دیں گے۔ اگلی صبح حابیل اپنی بہترین مویشیوں کو ساتھ لایا اور ان میں سب سے اعلیٰ قسم کی بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل چونکہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا لہٰذا وہ کچھ اناج اٹھا لایا جو کہ سب سے گھٹیا قسم کی تھی۔ قابیل نے سوچا اگر اس کی قربانی قبول ہو گئی تو ویسے بھی اس اناج کو جل جانا ہے تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ، لہٰذا وہ ناقص قسم کی اناج لے کر آیا۔ جبکہ حابیل ایک نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا، لہٰذا اس نے اپنی نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی سب سے بہترین مویشی کو پیش کر دیا۔ اس وقت جو بھی شخص قربانی پیش کرتا تھا وہ جانور ذبح کرے یا گندم یا کچھ اور تو وہ باہر جنگل میں پہاڑوں میں مختلف جگہ پر رکھتے تھے، پھر آسمان سے بجلی اترتی اور جس کی قربانی قبول ہوتی وہ بجلی اس کو جلا دیتی اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی وہ یوں ہی پڑی رہتی۔ تو یہ طریقہ تھا قربانی کے قبول ہونے کا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دی اور حابیل کی بھیڑ تو جل گئی لیکن قابیل کا اناج ویسے ہی پڑا رہ گیا، اور اس طرح حابیل کی قربانی تو قبول کر لی گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی تو اس کو اپنے بھائی پر غصہ آیا اور اس کو قتل کر ڈالا۔ اب جب قتل کر لیا اور یہ تھا بھی پہلا قتل اور انسان کو تب نہیں پتہ تھا کہ اس کا اب کیا کیا جائے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو کاندھوں پہ اٹھا کے گھومتا رہا کہ اب اس کا کیا کروں۔ پھر اللہ نے 2 کوے بھیجے، قرآن مجید میں وہ واقعہ بھی موجود ہے۔ تو دونوں کوے لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر زمین کو اپنے پاؤں سے کریدا اور کوے کو اس کے اندر رکھ کے اوپر مٹی ڈال دی۔ تو قابیل نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور کہا کہ یہ کوا تو میرے سے سمجھدار نکلا، اور اس طرح پھر اس نے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس کا رنگ سفید تھا اور قتل کے بعد اس کا پورا جسم کالا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھایا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، تو بھی آگ کی پوجا کر، اور اس طرح قابیل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کی۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا اور یہ کفر و شرک کی حالت میں اپنے ہی لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک زمین پر جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے۔ اب قیامت تک جتنے لوگ بھی قتل ہوں گے، جس طرح قاتل کو اس کی سزا اور گناہ پہنچے گا، یہ سارا گناہ قابیل کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا رہے گا، اس لیے کہ اس جرم کا آغاز اس نے کیا۔